کلیشن کو تکڑا ہے. آپ حساب لگا لیں قلم کی اور کلیشن کی جنگ میں قلم جیتتا ہے کلیشن ہار جاتی ہے. تو ہم یہ کلیشن والوں کو بتانا چاہتے ہیں تم نے 25 کو بھی جناب شیلنگ کی تھی کیا ہم بھاگے تھے؟ ہم نے آپ کو ہی بکایا ہے. اور ہم جناب اس کے بعد والوں کو بھی کہتے ہیں لوگ مرچ میں آپ نے خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا. راشد بھائی کو میں خود اسپتال لے گیا اور بقایا جو ہے نا جی ایک لڑکے کو بھی میں ساتھ اسپتال لے گیا تھا. خان صاحب جب بھی تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. ہم خان صاحب کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. نہ تو ہم برگر کھانے والے ہیں نہ ہم جناب بریانی کی پلیٹوں پہ بکنے والے ہیں اور نہ جناب کھاتے ہیں ہم جناب آلو کے پرانٹھے بھی ہیں اور جناب سب کو کھاتے ہیں پر ہم کھاتے ہیں حلال کے رزق سے. ہم نے ہمارے بڑوں نے ہمیں نہ حرام کھلایا ہے نہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اور نہ ہمارے بچوں کو حرام کھلائے کیونکہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کہتے ہیں نا جی ہمارے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہمارے دلوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ یہ جہاد ہو رہا ہے تو خدا کی قسم ہم جہاد سے کام کو سمجھ نہیں رہے. 5 ٹائم نماز پڑھ کر یہاں ماشاءاللہ اس لانگ مارچ میں میں باوضو یہاں کھڑا یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں 5 وقت نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر اپنے باپ کے لیے دعا کر کے اپنی ماں کے لیے دعا کر کے عمران خان کے لیے 3 بار دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے 1 بار دعا کرتے ہیں. ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں سے بھی 2 سال عمران خان کو دینا اور جو یہاں کارکن ہیں 1 سال ان کی زندگی میں سے بھی عمران خان کو دینا کیونکہ عمران خان صاحب کو اس ملک کی ضرورت ہے. ہماری جانیں اتنی قیمتی نہیں جاؤ کہ عمران خان صاحب کی جان قیمتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جناب کھڑا تھا. اس نے کہا کہ جناب وہ کون تھا جو چور اور ڈاکو اور لٹیروں کو رات 12 بجے انہوں نے بٹھا دیا اور وہ کون ہے جو پرائم منسٹر کو جناب اترنے نہیں دے رہا ہے جو 16 ارب روپے کا سرٹیفائیڈ چور ہے. وہ کون تھا جناب جس نے جناب ہمیں بتایا کہ جناب کشمیر آزاد نہیں ہو رہا. وہ کون تھا جس نے جب ہمیں بتایا کہ لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی. وہ کون تھا جناب جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کو جناب ایمبولنس پہنچی اور ہم ترانوں میں لگا رہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے ہماری اپنی جان ہے. وہ جناب جنرل باجوہ تھا جناب جس نے ابھی ظلم کیا 1100 ارب روپے کا جناب اس نے NRO2 دیا. تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ذلیل ہو رہا. یہاں 35 گاڑیوں کے بھائی جان سب سن رہے ہیں 35 گاڑیوں کے قافلے میں جناب آگے پولیس والے ہمارے بھی ہوتے تھے فوجی بھی ہوتے تھے کہ جناب جنرل باجوہ جا رہا ہے. اب جناب لعنت پڑی ہوئی ہے وہاں روڈ پر جو ہے نا جی لوگ لعنتیں پا رہے ہیں. اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی بیوی کو 12 ارب نہیں دے کے جا رہا نہ 12 کروڑ نہ میری بیوی کو 12 کروڑ یا 12 ارب نہیں دیا 12 روپے نہیں دیتا. اس کی بیوی کو دم 12 ارب روپے کی مالک مان چکی ہے. تو میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ اس رات کے صدقے جنرل باجوہ اس کی بیوی اس کے بچے اس کی ہواری اور جو شباز شریف زرداری فضل الرحمان کے ہینڈلر ہیں یا اللہ اس کو ایسا ذلیل رسوا اور برباد کرنا کہ آخرت میں ان کی جگہ نہ ہو. ان کو جناب وہ رسوائی نصیب ہو کہ نہ وہ مرے نہ جیے. اور اللہ پاک نے انشاءاللہ ان کو ذلیل بھی ایسے کرنا ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے آج ہم پر جب چیلنج ہو رہی تھی تو میں مغرب کی نماز 3 رکعتیں فرض سفریانہ جناب ادا کر رہا تھا اور وہاں نماز کے بعد فوراً دعا جو جس نے کی اللہ پاک اس کو زندگی دے اس نے دعا کی کہ یا اللہ زرداری کو شباز شریف کو فضل الرحمان کو اس کی ہواریوں کو باجوہ کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ یہ دنیا کے لیے جو ہے نا دنیا کے لیے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی قوم بچہ بوڑھا جوان جو کھڑا ہے نا اس کی حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. ہمارے بچوں کی حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. میرے پاکستان کو ذلیل کیا گیا ہے جس کے لیے میرے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. میں اپنی مٹی اپنی ماں کے لیے کھڑا ہوں. میں اپنے بچوں کو بھی قربان کروں گا. عمران خان پہ قربان کروں گا. اس مٹی پہ اپنے بچوں کو بھی قربان کروں گا. پیچھے نہیں ہٹوں گا. خون کی آخری کرتے تک عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خان صاحب خدا کے لیے میرا یہ آخری ریکویسٹ یاد رکھنا آخری سوال ہے کیونکہ صبح سے چیلنج بھی سہ کر اتنے انٹرویو دیے ہیں کہ تھک چکے ہیں. تھکے ہم اسی لیے ہیں کہ صرف 2-3 گھنٹے ریسٹ کرنا اور ڈسپلین کی گولی کھائیں گے 8 گھنٹے ریلیکس ہو جائیں گے. خان صاحب خدا کے لیے آپ نے اگر موروثی سیاست کو پروموٹ کیا نبی کا نام مانے. یہ میں بار بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اگر سیاست کو بالکل پروموٹ کیا جائے گا اگر موروثی سیاست کو پروموٹ کیا گیا تو پاکستان کی عوام آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گی کیونکہ کھڑی اسی لیے ہے کہ آپ جو ہے نا جی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستانی ہو. آپ یہ نہیں کہتے کہ پشتون. آپ یہ نہیں کہتے کہ پنجابی. آپ یہ نہیں کہتے
کہتے کہ گلگتی، آپ یہ نہیں کہتے کہ سندھی، آپ یہ نہیں کہتے بلوچی، آپ کہتے ہیں کشمیری میرے پاکستانی، اور ہم جو آپ کے پاکستانی اور آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے وہ اس لیے کھڑی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں. ہم یہ جہاد کر رہے ہیں خان صاحب اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر، اے سی والے کمرے چھوڑ کر اور جناب وی آئی پی لینڈ کروزر چھوڑ کر یہاں ایک ماہ نہیں 11 ماہ سے کھڑے ہیں. وہ اس لیے بنی گالہ سے کھڑے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جو وعدے کرتا ہے، مرد مجاہد امت مسلمہ کا عظیم لیڈر سلار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروکار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انگریز کے عوانوں میں کھڑا ہو کے کہا نا کہ یا نعبد و یا نستعین، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے تو مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے. تو وہاں 200 ملک کے جو صدر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے ان کی جو ہے نا جی زبانیں بند ہو گئی کہ یہ امت مسلمہ کا ستارہ اور طیب اردگان کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور جناب شاہ فیصل کے بیٹے کے ساتھ اور پوتے کے ساتھ کھڑا ہونے والا جو ہے یہ پاکستانیوں کو سیدھے راستے پہ لے آیا ہے. تو پاکستانی امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. 90% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی. اور میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہتا ہے ان پٹواریوں سے بحث نہ کیا کریں. جب یہ کہیں نا کہ شہر آیا تو ان کو کہنا جناب کلچ پلیٹیں پوانے لندن گیا ہے، یہاں چمچے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. کرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو 50 ارب روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جناب اس نے ضمانت دی ہوئی ہے. میں اپنے چیف جسٹس صاحب جناب عمر عطا بندیال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا نام، نبی کا نام اور پیغمبروں کا نام اور اپنے بچوں کا واسطہ ہمیں تمہیں دیتے ہیں، حق اور سچ کے فیصلے کریں. جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں 90 دن کے الیکشن کے لیے، اسی طرح جناب ہمارے شہید کارکن جناب جو ہے نا شاہ صاحب کے لیے کھڑے ہوں، ارشد شریف کے لیے کھڑے ہوں، جناب ہمارا گوندر صاحب شہید ہوا ہے اس کے لیے کھڑے ہوں، جناب پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. کیا آپ کے بچے انگریزوں کے پاس ہی رہیں گے؟ انگریزوں میں انہیں بڑا تو ہو جائیں گے لیکن یہ قبرستان ہم اپنا ملک کے لیے نہیں بننے دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے. یہ شہباز نواز شریف جو گیا نا اس کی ماں یہاں آئی ہے، وہ خود بشرم نہیں آیا، اس کی بیوی یہاں آئی ہے، پارسل کر دی ہے. انشاءاللہ نواز شریف میں بھی پارسل ہو کر آنا ہے. اور جناب جو ہے نا جی اب میں ایک اور بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اب یہ کہیں گے کہ الطاف حسین پاک صاحب ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب الطاف حسین کو پاک صاف کرو. پی ٹی ایم والا، واہ واہ کیا بات ہے، پی ٹی ایم والا بھی صاف ہو گیا ہے. اور میں جنرل باجوہ اور اس کی حواریوں کو اور حافظ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حافظ صاحب نبی کا نام مانے، نبی